ربكما تكذبان۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی پروگرام فرمان الہی میں آپ سبھی ناظرین کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 21 سے 35 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کیا۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 36 سے 45 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ جانا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ان گوشوں کو جو آپ کی پاک دامنی اور عفت پر قائم تھے، اور اس وقت مصر عزیز کی اہلیہ جو آپ پر غلط الزام لگائی تھی، تو اس کے بعد وہ کہنے لگی کہ اگر آپ میری بات نہ مانیں گے اور میرا کام نہ کریں گے تو میں آپ کو جیل میں بھیجا دوں گی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس سے تو بہتر میری زندگی جیل خانے کی زندگی ہے۔ تو ناظرین، اسی طریقے سے آج تلاوت کی جانے والی آیتوں میں جیل میں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات پیش آئے ہیں اس کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں جس طریقے سے زندگی گزاری ہے اس کو قرآن نے یوں بیان فرمایا ہے کہ آپ نے راتوں رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے اور رات بھر نمازیں ادا کرتے، اور اس قدر زار و قطار روتے کہ وہاں کی کوٹری اور وہاں کے در و دیوار سب پر گریہ طاری ہو جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے وہاں پر رہنے والے تمام قیدی حضرت یوسف علیہ السلام سے مانوس ہو گئے تھے۔ تو آئیے ناظرین، اسی کے متعلق اور جانکاری حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورہ یوسف کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين۔ اور ان کے ساتھ دو اور جوان بھی داخل زندان ہوئے۔ ایک نے ان میں سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے بھی خواب دیکھا ہے اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور جانور ان میں سے کھا رہے ہیں، تو ہمیں ان کی تعبیر بتا دیجئے کہ ہم تمہیں نیکوکار دیکھتے ہیں۔ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني
وهم بالآخرة هم كافرون. یوسف نے کہا کہ جو کھانا تم کو ملنے والا ہے وہ آنے نہیں پائے گا کہ میں اس سے پہلے تم کو اس کی تعبیر بتا دوں گا. یہ ان باتوں میں سے ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائی ہیں. جو لوگ خدا پر ایمان نہیں لاتے اور روز آخرت سے انکار کرتے ہیں میں ان کا مذہب چھوڑے ہوا ہوں. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. اور اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے مذہب پر چلتا ہوں. ہمیں شایان نہیں ہے کہ کسی چیز کو خدا کے ساتھ شریک بنائیں. یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. ناظرین، ابھی ہم سورہ یوسف کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سن رہے تھے. آگے بھی اس کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن یہاں لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ. وقفے کے بعد آپ سبھی ناظرین کا دوبارہ خیر مقدم ہے. ناظرین محترم، وقفے سے پہلے ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے متعلق سن رہے تھے جو آپ قید خانے میں گزار رہے تھے. تو ادھر اس ملک کا بادشاہ خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اس کے خواب میں 7 فربا یعنی موٹی موٹی گائیں 7 دبلی پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور اسی طریقے سے وہ اپنے خواب میں 7 سبز خوشے دیکھتا ہے اور اس کے برعکس 7 خشک یعنی سوکھے ہوئے خوشے دیکھتا ہے. جب یہ خواب دیکھتا ہے تو حیران و پریشان ہو جاتا ہے اور اس کی تعبیر بیان کرنے والوں سے دریافت کیا تو وہ تعبیر بیان کرنے والے بھی یہی کہتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر ہم بیان نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. تو اس میں سے ایک شخص یہ کہنے لگتا ہے کہ قید خانے میں یوسف نامی ایک شخص ہے جو تعبیر بیان کرتا ہے خوابوں کی بڑے اچھے انداز میں. تو اب وہ تعبیر بیان کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس قید خانے میں پہنچتے ہیں، اور جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس تعبیر کی جو تعبیر بیان کی تھی، تو آئیے ناظرین اسی تعبیر کو جاننے کے لیے سنتے ہیں سورہ یوسف کی تلاوت اور اس کا ترجمہ. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم
وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون। मेरे जेल खाने के रफ़ीक़ों, भला कई जुदा जुदा आका अच्छे या एक खुदाए यकता व गालिब? जिन चीज़ों की तुम खुदा के सिवा परस्तिश करते हो वो सिर्फ नाम ही नाम हैं जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं। अल्लाह ने उनकी कोई सनद नाजिल नहीं की। सुन लो कि अल्लाह के सिवा किसी की हुकूमत नहीं है। उसने इरशाद फरमाया है कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो, यही सीधा दीन है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان فقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين। मेरे जेल खाने के दोस्तों, तुम में से एक जो पहला ख्वाब बयान करने वाला है वो तो अपने आका को शराब पिलाया करेगा, और जो दूसरा है वो सूली दिया जाएगा और जानवर उसका सर खा जाएंगे। जो अमर तुम मुझसे पूछते थे वो फैसल हो चुका है। और दोनों शख्सों में से जिसकी निस्बत यूसुफ ने ख्याल किया कि वो रिहाई पा जाएगा, उससे कहा कि अपने आका से मेरा जिक्र भी करना, लेकिन शैतान ने उनका अपने आका से जिक्र करना भुला दिया और यूसुफ कई बरस जेल खाने ही में रहे। नाज़रीन, अभी हम सूरे यूसुफ की तिलावत और उसका तर्जमा सुन रहे थे। आगे भी इसका सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। वक्फे के बाद एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मोहतरम, जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस बादशाह को उसके ख्वाब की ताबीर बतलाई तो वो बादशाह ने यह पूछा कि वो शख्स कौन है, मेरे पास पेश किया जाए।
तो बादशाह का कासिद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस कासिद से ये इरशाद फरमाते हैं कि सबसे पहले बादशाह से ये दरियाफ्त करा के आओ कि उन औरतों का क्या हाल है जिन्होंने मुझे देखकर अपने हाथों को काट लिया था। तो बादशाह ने जब ये चीज़ें देखा और दरियाफ्त कराया तो पता चला कि वो औरतें जो हाथें काट लिए थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकी वो पाक दामनी बयान करती रहीं। तो आइए नाजरीन, इसी के मुताल्लिक और जानने के लिए सुनते हैं सूरह यूसुफ की आज की बाकी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। वक़ालल मलिकु इन्नी अरा सबअ बक़रातिन सिमानी यअकुलून يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون और बादशाह ने कहा कि मैंने ख्वाब देखा है, देखता क्या हूँ कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं, और 7 खोशे सब्ज़ हैं और 7 खुश्क। ऐ सरदारो, अगर तुम ख्वाबों की ताबीर दे सकते हो तो मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर बताओ। उन्होंने कहा, ये तो परेशान से ख्वाब हैं और हमें ऐसे ख्वाबों की ताबीर नहीं आती। अब वो शख्स जो दोनों कैदियों में से रिहाई पा गया था और जिसे मुद्दत के बाद वो बात याद आ गई, बोल उठा कि मैं आपको उसकी ताबीर ला बताता हूँ, मुझे जेल खाने में जाने की इजाज़त दीजिए। यूसुफ अय्युहा सिद्दीक़ अफ्तिना फी सब'i बक़रातिन सिमानी यअकुलून سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع
عرض وہ یوسف کے پاس آیا اور کہنے لگا یوسف، اے بڑے سچے یوسف، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 خوشے سبز ہیں اور 7 سوکھے، تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جا کر تعبیر بتاؤں، عجب نہیں کہ وہ تمہاری قدر جانیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم سب کو عبادت و ریاضت کثرت سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام فرمان الہی۔ انشاءاللہ کل دوبارہ اسی وقت سورہ یوسف کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ حاضر رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مایوس نہ لوٹا کوئی سرکار کے در سے، مایوس نہ لوٹا کوئی سرکار کے در سے، تقدیر بدل جاتی ہے آقا کی نظر سے، مایوس نہ لوٹا کوئی سرکار کے در سے۔ رحمت کا تصدق تیری تقدیس کا صدقہ، رحمت کا تصدق تیری تقدیس کا صدقہ، کر پھر سے عطا امت مرحوم کو آقا، ٹپکے یوں ہی کب تک یہ لہو دیدہ تر سے، تقدیر بدل جاتی ہے آقا کی نظر سے، مایوس نہ لوٹا کوئی سرکار کے در سے۔ تجھی سے ابتدا ہر چیز کی ہے، منتہا تو ہے، ازل سے تا ابد بے ابتدا انتہا تو ہے، تجھی سے ابتدا ہر چیز کی ہے، منتہا تو ہے، تو ہی اول تو ہی آخر، تو ہی ظاہر تو ہی باطن، تو ہی اول تو ہی آخر تو ہی ظاہر تو ہی باطن، تو ہی باطن، تجھی کو حمد زیبا ہے کہ ہم سب کا خدا تو ہے،
تجھی کو حمد زیبا ہے کہ ہم سب کا خدا تو ہے، تجھی سے ابتدا ہر چیز کی ہے، منتہا تو ہے۔ بقا تجھ کو، فنا مجھ کو، ثنا تیری زباں میری۔ بقا تجھ کو، فنا مجھ کو، ثنا تیری زباں میری، ثنا تیری زباں میری۔ میں فانی بے بقا ہوں، ذات باقی لا فنا تو ہے۔ میں فانی بے بقا ہوں، ذات باقی لا فنا تو ہے، تجھی سے ابتدا ہر چیز کی ہے، منتہا تو ہے۔ ازل سے تا ابد بے ابتدا و انتہا تو ہے۔ تیری حمد و ثنا سے عز کا اقرار ہے سب کو، تیری حمد و ثنا سے عز کا اقرار ہے سب کو، عز کا اقرار ہے سب کو۔ تیرے اوصاف بے پایاں ازل سے ہے، صدا تو ہے، تیرے اوصاف بے پایاں ازل سے ہے، صدا تو ہے، تجھی سے ابتدا ہر چیز کی ہے، منتہا تو ہے۔ ازل سے تا ابد بے ابتدا و انتہا تو ہے۔